وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگا وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے یہ دروازہ پرانا ہے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کا ہاتھ یہاں پر لگا، یہ دیوار پرانی ہے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کا ہاتھ یہاں پر لگا ہو، اس لیے میں ان جگہوں کو چومتا ہوں، ان دیواروں کو چومتا ہوں، ان دروازوں کو چومتا ہوں کہ کہیں رسول اللہ کا ہاتھ یہاں پر لگا ہوا ہو اور مجھے موقع مل جائے۔ اتنا ادب کا مقام ہے کہ حدیث پڑھا رہے ہیں، اور دو روایت ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ قمیص میں جو ہے نا وہ یہ بٹ جو ہوتی ہیں تمبوڑی جسے کہتے ہیں وہ گھس جاتی ہے، اور ایک میں جو ہے بچھو کا ذکر آتا ہے کہ وہ گھس جاتا ہے۔ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کی بات بتا رہے ہیں، اور ادب کا مقام یہ ہے کہ وہ ڈنگ مارتی ہے، وہ چیز ڈنگ مارتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ادب کی وجہ سے حدیث کا مضمون درمیان میں نہیں چھوڑتے ہیں، بات کو ادھورا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ جب درس ختم کر دیا اس کے بعد شاگرد سے کہا آؤ دیکھو یہاں پر کیا ہے، تو فرمایا جب دیکھا تو پوری کمر پیچھے سے جو ہے نا وہ سرخ ہو چکی ہے اور پوری کمر سوج چکی ہے۔ کہا امام صاحب کیا بات تھی، اگر آپ کچھ دیر جو ہے نا وہ رک جاتے اور جو ہے نا وہ اس کو نکال لیتے، اتنی تکلیف سے ہی۔ فرمایا بات میرے آقا کی ہو رہی تھی، بات رسول اللہ کی ہو رہی تھی، اور اگر میں بات درمیان میں روک دیتا تو کہیں بے ادب نہ ہو جاتا کہ رسول اللہ کی بات تو میں نے ادھوری چھوڑ دی، وہ بات جو رسول اللہ نے کہی ہے اپنی زبان سے اس کو تم نے ادھورا چھوڑ دیا۔ یعنی ادب کا یہ مقام اور محبت کا یہ مقام ہے، اور محبت کی بات تو پھر جب کریں تو دیوانوں کے عجیب ہی رنگ ہوتے ہیں۔ حضرت ویس کرنی کی محبت بھی آپ نے سنی ہے، حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تابعی ہیں جو صحابی ہونے کے دور میں تھے، صحابی ہونے کے دور میں ہیں لیکن تابعی ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اب حضرت اویس کرنی کو اس بات کی خبر پہنچی۔ اب جو مشہور روایت ہے میں وہ ذکر کروں گا، لیکن اس روایت پر جو مجھے اختلاف ہے وہ بھی میں ذکر کروں گا۔ تو آپ نے اپنے دانت مبارک جو ہے نا وہ خود جو ہے نا وہ نکال دیے، پھر خیال آیا کہ شاید یہ دانت نہ ہو دوسرا ہو، یہ مشہور روایت ہے۔ اس طرح آپ نے پورے جو ہے وہ دانت اپنے نکال دیے، یہ مشہور روایت ہے۔ لیکن میرا اس روایت کو میرا دل نہیں مانتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہو، اس لیے کہ حضرت اویس کرنی وہ ہیں کہ جو اپنی ماں کی سے اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے جاتے ہیں مدینہ طیبہ۔ ماں نے کہا بیٹا جب جانا تو رسول اللہ کے گھر جانا، اور اگر گھر میں ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جانا۔ جب گھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں موجود ہیں۔ اب گھر سے مسجد کا فاصلہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ طاہر ہے وہ گھر ہے، اور جو ریاض الجنہ ہے وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ اب وہاں سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور بندہ اتنے مہینوں کی مسافت طے کر کے آیا ہوا ہو، جو ہے نا وہ چلا ہوا قرن سے چلا ہوا ہو، اور وہاں پر پہنچنے میں کئی ہفتے لگے ہوئے ہوں۔ اب ایسا آدمی، اور لیکن ماں کی اجازت کیا تھی کہ بیٹا گھر میں ہوئے تو مل لینا ورنہ واپس آ جانا۔ اب رسول اللہ گھر پہ نہیں ہیں اور مسجد میں موجود ہیں۔ اب ایمان کی ماں کی حکم عدولی نہیں کہ اتنی سی بات پر کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، موقع کیا ہے رسول اللہ کی زیارت کا موقع ہے جس کے لیے پوری زندگی وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن ماں کی اجازت نہیں تھی، اس بنا پر مسجد میں نہیں جاتے، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر اجازت لی، پھر فرمایا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا چلو مسجد میں اب چلے جانا، مسجد میں اگر ملاقات ہو کے جائے تو کر لینا ورنہ واپس آ جانا۔ اب جب اس دفعہ مسجد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ گھر میں موجود ہے، رسول اللہ گھر میں موجود ہے۔ اب مسجد سے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، ماں کی اتنی سی بھی حکم عدولی نہیں کی ہے اس بیٹے نے، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جو بیٹا اپنی ماں کی حکم عدولی نہ کرتا ہو کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ رب کی حکم عدولی کرے، وہ رب کی نافرمانی کرے؟ اس لیے کہ رب تو کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو پھر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا واقعات، ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اللہ کے ولی، اور اس میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ حضرت سہل بن عبداللہ، یہ حضرت ذو النون مصری کے مرید ہیں، سہل بن عبداللہ تستری میں یہ ہوئے ہیں،
اور ذوالنون مصری کی مرید ہے. آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے کبھی جو ہے نا وہ ٹیک نہیں لگائی تھی اور کبھی بھی ایسے جو ہے نا وہ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے دیکھا اور جب کوئی سوال آپ سے کرتا تو آپ اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرتے. کسی نے دیکھا کہ آپ نے اپنے پاؤں پر پٹی باندھی ہوئی ہے, 4 مہینے سے وہ پٹی بندھی ہوئی ہے, 4 مہینے سے وہ پٹی بندھی ہوئی ہے. اور وہ بندہ پوچھتا ہے جی کیا ہوا, کیوں آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے؟ آپ خاموش رہتے, کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. اب اتفاق کی بات ہے کہ وہ بندہ مصر میں آتا ہے. مصر میں آتا ہے, حضرت ذوالنون مصری کے پاس پہنچتا ہے. دیکھا کہ حضرت ذوالنون مصری نے بھی اپنے اسی پاؤں پر پٹی باندھی ہوئی ہے, اسی پاؤں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. اب اس نے پوچھا حضرت ذوالنون مصری سے, حضور کیا ہوا, کیوں آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے, گزشتہ 4 مہینے سے مجھے درد ہو رہا ہے, گزشتہ 4 مہینے سے مجھے درد ہو رہا ہے. وہ بندہ حیران ہو کر کہتا ہے عجیب بات ہے جناب, آپ کی جو مرید ہیں سہل, ان کے پاؤں میں بھی درد ہے اور انہیں بھی پٹی باندھی ہوئی ہے. حضرت ذوالنون مصری مسکرا دیے اور میں ہاں صرف سہل بن عبداللہ تستری ہی اس مقام پر ہے کہ جو میرے درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے وہی اسے بھی وہاں ہو رہی ہے وہاں رہ کر. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میرا تمام کا تمام مسئلے حل ہو گیا. میں نے کہا کہ وہ تو ذوالنون مصری کے مرید ہیں اور ذوالنون مصری سے محبت کرنے والے ہیں, وہ اویس کرنی نہیں ہے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اگر وہ ذوالنون مصری کے مرید, اگر ان کے شیخ کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے پاؤں میں خود بخود تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو میرا وجدان یہ کہتا ہے, میری محبت یہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے ہوں گے ادھر اویس کرنی کے بھی دانت شہید ہو گئے, ان کے بھی دانت نکل آئے ہوں گے کہ چوٹ رسول اللہ کو لگی ہے اور تکلیف اویس کرنی کو کرن میں ہو رہی ہے. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں محبت رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حسین گوشے جو ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں میں بسانے کی رب توفیق عطا کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.